چینی اسٹریٹجک ماہر پروفیسر وکٹر ماؤ کا کہنا ہے کہ چین کو پاکستان اور پاکستانی فوج کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے چینی دفاعی ٹیکنالوجی کی دھاک دنیا پر بٹھا دی۔ پروفیسر وکٹر ماؤ کو چین کا غیر سرکاری ترجمان کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف امریکی ملٹری جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان ایئر فورس نے ابتدائی بھارتی فضائی حملوں کو روک کر غیر معمولی دفاعی صلاحیت ثابت کیا۔ بھارت پاکستانی فضائیہ کے ساتھ ٹکراؤ میں خود کو برتر نہ سمجھے، پاکستان ایئر فورس نے پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات تو تاریخ کا حصہ ہے۔ دیکھو، چائنا نے ایک بات بڑی مکمل بھرپور چند لفظوں میں کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے۔ اب پاکستان کو بھی اس کی لاج پتہ کیسے رکھنی چاہیے؟ اپنے بچوں پہ فوکس کرو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی یاد رکھنا، بہادری کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہے۔ وہ ہوتی تھے جب گھوڑے، ارے وہ امیر تیمور، ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں کلہاڑا، اور یہ اور وہ جنگ دو بدو۔ اب تو دنیا تبدیل ہو گئی ہے بھائی۔ ایک معذور سا بندہ یوں کر کے یا پتہ نہیں آواز کے ساتھ وہ کمانڈ دے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے ساری۔ اب روایتی قسم کی جو ہے نا بہادری، دلیری وغیرہ، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اگر مر نہیں چکی تو تبدیل ہو چکی ہے۔ اب جو جتنا یہاں سے تگڑا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا فاتح ہوگا۔ تو خدا کے لیے یہ ہمارے نیم خواندہ سے ہیں، میں نے بٹن دبایا تو میں نے فلانا، تو میں نے گھر میں بیٹھ کے ڈیزائننگ کی، جنگ کی، اس طرح کی نہ مارو بانگیاں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی قرآنک وزڈم ہے، علم حاصل کرو، چاہے چین جانا پڑے۔ آج پہنچے ہو نا چین، یہ ہوتا ہے ویژن۔ اچھا، رب زدنی علما، وہ کیڑا علم ہوئے؟ یہ ہمارے ہاں بڑا ظلم ہوا ہے، لوگوں کو ذہنی طور پہ نا معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ دینی علوم، یہ دنیاوی علوم، اور دنیا کی دی ہے بھائی، جدہ دین ہے وہ دی دنیا۔ اس لیے پاکستان کی جو بھی ہے حکمران، اگر ان کو اللہ توفیق دے، عقل دے، یہ بہت سی چیزوں کو، بہت سی باتوں کو ری وزٹ کریں، ری ڈیفائن کریں۔ ادروائز دیکھو، بہادری کی ڈیفینیشن اب اور ہے، دلیری اور چیز ہو گئی۔ آگے چلو، بالکل درست ہے صاحب، ہوتے دے بیا کہتے نہیں ہو سکتا نا۔ ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ ہمارے بہادر افواج نے سندور کو تندور بنا دیا ہے، جبکہ پاک بھارت کشیدگی کی شدت کے دوران پاکستان میں موجود معروف امریکی ولاگر جو بنسکی نے کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام اس کشیدہ صورتحال میں بھی بے فکر نظر آ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار رہا ہے، دکانیں کھلی ہیں اور بچے اسکول جا رہے ہیں۔ دیکھو، یہ چونکہ ہمارے مزاج اور ہمارے رویوں سے واقف ظاہر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ مجھے قطعاً رتی برابر حیرت نہیں ہوئی، چونکہ میں واقف ہوں اپنے آپ سے۔ ہم کون سے لوگ ہیں؟ ٹریڈیشنلی دیکھو، ایک زمانے میں پنجابی میں، لاہوریوں میں تھا ایک عام 13 دروازے، 12 دروازے سے 13 میلے، گھر جاواں میں کیڑے ویلے۔ یہ تو شغل میلہ ہے ان کے لیے، یہ ان کے لیے کوئی پرابلم ہوگا، جنگ ادھر تو بس شروع ہو جاتا اگر کام، تو اس سے بڑی حیرت ہوتی۔ لیکن ہم منتشر لوگ تھے، ایک جھٹکے نے کیسے اکٹھا کر دیا ایک جگہ پہ۔ وہ پریکٹسنگ مسلم کو دوبارہ، یا چلو اس کو سادہ طریقے سے بیان کرو، میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میں ملاوٹ کرتا ہوں، وہ تو کون ہے؟ حضور کے پڑھ کے مجھے یاد کرانا۔ کل کے پروگرام میں ایک کتاب آپ کو چھوٹی سی دکھاؤں گا، ہمارے دوست ارشاد آرمی، کتاب نہیں کہنا چاہیے، وہ بس انہوں نے کمپائل کیا ہے حضور کے فرامین کو، اتنی چھوٹی سی بہت خوبصورت کتاب۔ قدم قدم پہ نفی ہو رہی ہے۔ حضور کا فرمان ہے، جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ اندازہ لگاؤ
یہ ہماری عبادات صرف جنت کے لیے نہیں ہیں، اس دنیا کو جنت میں تبدیل کرنے کے لیے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا. بتائیں کہ یہ جو ہمارا پابند صوم و صلات یہ وہ ہونا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہونا ہے، ورنہ تم ہم میں سے نہیں ہو. قوم کی تربیت کرو، ایسی قوم ہی نہ ہو. تربیت تو جانوروں کی ہو جاتی ہے. کبھی جا کے رشین یا ایون پاکستانی جو سرکسیں ہیں، شیر، بگیاڑ، بندر، کیا ریچھ، زیبرے، ان کی تربیت ہو جاتی ہے. یار کو خدا کا خوف کرو، اپنے لوگوں کو اتنی بڑی طاقت کو ضائع نہ کرو. جی حسن صاحب، پاک بھارت جنگ کے دوران نواز شریف کی خاموشی کے بارے پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ بھارت کے خلاف پورا آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، جبکہ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری جنگ کی منصوبہ بندی آرمی چیف نے کی، میں اس کا گواہ ہوں. جو وزیر اعظم نے ظاہر ہے امبیرس ہو گیا ہونا یہو جی چمچا گیری. دیکھو بات سنو، چمچوں کی تاریخ بڑی لمبی ہے. چمچے کئی قسموں کے ہوتے، تلائی چمچا یا تلائی چمچی، وہ سونے کا چمچا، پھر چاندی کا، سٹین لیس اسٹیل کا، وہ ایک اور دھات آئی تھی بیچ میں، وہ سونے کو بھی کچھ دیر کے لیے اس نے ریپلیس کر دیا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ اس کا. اچھا، لکڑی کا چمچا. یہ جو ہے نا ہمارا یہ والا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ چمچے نہیں ہیں، یہ چماچل چماچیچ ہیں، چمچوں کے سردار. خوش آمدی. او بھائی تو پیو نے نہ ماری کدی مینڈ کی، محاورہ ہے یہ. تو پتر تیر انداز. او بھائی پوری منصوبہ بندی ہے، سبحان اللہ، زیر نگرانی ڈیزائن ہوا. وہ بھائی کوئی اپنا جاتی عمرہ ڈیزائن کرو، کوئی ایون فیلڈ ڈیزائن کرو. میں بیٹے دا ہونی ہو، میں پڑھیا سی پچھلے دن اخباراں جی کہ کی ہو گیا دیوالیہ یا پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے نیگوشیٹ، مجھے نہیں پتہ کیا ہو گیا. کوئی اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کرو. جنگ تمہارا کام ہے، کاروباری سے لوگ ہو، یعنی اندازہ لگاؤ. کہنا پڑا ہوگا پرائم منسٹر کو کہ یار اٹ از سو امبیرسنگ. چاہیے کہ یہ جو چماچل چماچیچ ہیں ان کو سمجھائیں خوشامد کی بھی کوئی حدود ہوتی ہیں. لیکن یہ جنگ ڈیزائن کرنے کے لیے یار کو خدا کا خوف کرو. بڑا مختلف مٹیریل درکار ہے، جان لیوا تربیت ہے. جاؤ جا کے ادھر جا کے کبھی دیکھو ملٹری اکیڈمی کاکول، میں نے لیکچر دیکھ لیا، میں بھول ہی نہیں سکتا منظر. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ہال ہے، یہاں لگی ہوئی تصویر، لگتا ہے بت بیٹھے ہیں، تھکے سڑے بچے جو ابھی تربیت کے مراحل سے گزرے. ادھر توندہ نہیں سانبیاں جانتی ہیں، ان کے وہ زیر نگرانی ڈیزائن ہوا ہے. چلو یہ کوئی الیکشن رگنگ ہے جیڑی تواڈے زیر نگرانی ڈیزائن ہونی ہے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.